بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الشہداء میں کہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ولی امت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے ہی تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک زیادہ نہیں تھی۔ اسی وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور کہیں دور چلے گئے اور ایسی جگہ پہنچے جہاں پر یہودی صالح بن رکع نے آپ کو تنہا اور حیرت زدہ دیکھ کر اپنے گھر لے گیا۔ آپ کو بتا دی کہ یہودی مسلمان کی سب سے بڑی دشمن ہے، چنانچہ اس نے امام حسین کو اپنے گھر لے جا کر اندر چھپا دیا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور نماز عصر کا وقت ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں پہنچے تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی اور حضرت امام حسین آخر کہاں چلے گئے ہیں؟ اس وقت گھر پر کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو فکر ہونے لگی۔ آپ بار بار باہر دروازے تک تشریف لے جاتی اور واپس آتی کہ کہیں کوئی نظر نہ آئے، جس سے کو شہزادی کی تلاش میں بھیجتی۔ کافی دیر گزر گئی مگر کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ ان کی فکر بھی امام حسین کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئے تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اپنے بھائی حسین کو جا کر ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور تلاش کرتے رہے مگر کہیں پتہ نہیں چلا اور حضرت امام حسین نظر نہیں آئے۔ آپ کا دل بھی بے قرار ہونے لگا کہ آخر امام حسین کہاں چلے گئے۔ آپ کا دل بھی بھائی کی محبت میں تڑپنے لگا۔ جب آپ کو اس میں امام حسین کہیں دکھائی نہیں دیے اور آپ کی نظر ایک ہرن پر پڑی تو آپ نے جو سے محبت میں اس ہرن سے فرمایا، اے ہرن، میرے بھائی حسین کو کیا تم نے دیکھا ہے؟ جانور بھلا کب بولتے ہیں مگر پکارنے والا امام حسن ہو اور جس کے لیے پکارا جا رہا ہو وہ امام حسین ہو اور جس نے گھر سے بھیجا وہ ماں فاطمہ ہو، تو پھر ہرن کی کیا مجال کہ وہ جواب نہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہرن کو بولنے کی طاقت عطا کر دی۔ وہ فوراً بول اٹھی اور انسانی زبان میں عرض کرنے لگی کہ اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے شہزادے حسین کو صالح بن رکع نے یہودی نے پکڑ لیا ہے، اپنے گھر لے گیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہرن کی بات سن کر اس یہودی کے گھر تشریف لائے اور صالح یہودی کو آواز دی۔ وہ یہودی گھر سے باہر آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر میرے سپرد کر دو، ورنہ یاد رکھ اگر میری والدہ ماجدہ نے تیرے لیے بد دعائے ہلاکت فرما دی تو تیرا کنبے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر میرے والد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا تو ان کی تلوار ذوالفقار سے کوئی یہودی نہ بچے گا، اور اگر میرے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ گئی نے تیری بربادی کے لیے لبائے مبارک ہلا دیے تو سارے یہودی ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ صالح یہودی نے جب آپ کی گفتگو سنی تو بڑا حیران ہوا کہ میرے گھر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے چھپا رکھا ہے، یہ بات تو اس کو کیسے معلوم ہو گئی؟ میں نے تو کسی کو بتایا تک نہیں اور نہ کسی انسان نے مجھے اس وقت دیکھا۔ وہ یہودی دل ہی دل میں پریشان اور حیران میں پڑ گیا کہ آخر انہیں ایسا کیسے پتہ چلا۔ وہ یہودی سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام انسان معلوم نہیں ہوتے۔ اس یہودی نے عرض کیا کہ آپ کے والد کون ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو صالح یہودی نے عرض کیا، اے نواز رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیجیے۔ آپ نے اس یہودی کو
کلمہ اسلام میں داخل کیا اور صالحہ یہودی نے سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ کر فوراً مسلمان ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے لا کر آپ کے سپرد کر دیا اور شہزادوں پر زر خرچ سفید سونا چاندی کے سکے نثار کیے اور پھر ادب و احترام سے آپ کو رخصت کیا۔ اس یہودی کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور گئی۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر امی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل پیا وائس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔